کے اوپر تنقید اتنے زیادہ کر رہے ہیں، بہت سے میں تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 160(3)(a) میں NFC کے بارے میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ جو تقسیم کیا گیا ہے جس طریقے سے اپنا ہدف رکھا کہ یہ ہم کریکٹ کریں گے ٹیکسز، بعد میں اس میں ذرا کمی لے کے آئی، ابھی میرا خیال ہے کہ 4000 بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بھی شاید کم ہو، 3900 یہ بتا رہے ہیں، شاید اس سے بھی کم ہو۔ تو اگر صوبوں کے پاس یہ تو ان کی اپنی کوتاہی ہے، یہ اگر 5500 کرتے تو ان کے پاس وسائل اتنے ہوتے کہ ڈیفینس کا بھی وہ کر سکتے تھے، دوسرے مسئلے کو بھی یہ حل کر سکتے تھے، لیکن ان کی اپنی آئی جائے۔ تو اس لیے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی ان سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، سب 18ویں ترمیم پہ ڈال دیں۔ کرونا کا بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا ہے، یہ تو 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، حالانکہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن صوبائی سبجیکٹ ہے، اور ابھی یہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ میں بھی بس ہوں، میرے پاس کچھ اختیارات نہیں ہے، سارے صوبوں کے پاس۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک المیہ ہوگا اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی چینج لایا جا سکے۔ چینج لا نہیں سکتے 18ویں ترمیم میں، 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پیسے نہیں ہیں، اور اس کے لیے ابھی متبادل یہ تو پتہ چل گیا کہ 18ویں ترمیم میں تو ترمیم نہیں کر سکتے ہیں، NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کا حق ہے وہ اس میں بھی کمی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس میں ایسی چیزیں لے کے آئے ہیں کہ آپ ان میں ہماری مدد کریں، اس میں ہمارے اپنے وسائل سے ہمیں دیں، جس میں وہ ہیں قرضے ہیں جو پاکستان کے، انہوں نے ان 2 سالوں میں جتنے قرضے لیے میرا خیال تاریخ میں اتنے قرضے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وہ جو ہیں اینٹیٹیز جو کہ سب خسارے میں جا رہی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی صوبے مدد کریں، ڈیفینس کے لیے بھی صوبے مدد کریں، یہ جو ہے اپنا جو انگہانی جو ایسی صورتحال ہو اس میں بھی ہماری مدد کریں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی ہماری مدد کریں۔ تو یہ اس سلسلے میں کم از کم ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ NFC کا یہ ایوارڈ اور جس طریقے سے اس کو نوٹیفائی کیا گیا اور جو اس کی تشکیل ہے وہ بذات خود غیر آئینی ہے، اس کو ہم کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ایڈوائزر کو ڈال دیا گیا، فائنانس منسٹر پرائم منسٹر ہے تو اس کو آ کے خود اجلاس کی صدارت کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے کسی اور کو پورا مکمل اختیار دے اور فائنانس منسٹر بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت جس طریقے سے یہ ممبران باقی صوبوں کے بنائے گئے ہیں، بلوچستان کے جو ہے جاوید جبار صاحب تھے، یہاں سے بھی وہ رسول صاحب ہیں، اس نے تو استعفیٰ دے دیا، یہ میرا خیال ہے معلوم ہے وہ کر سکیں گے۔ بہرحال اس میں میرا خیال ہے کہ صوبہ سندھ کا بڑا وہ بنتا ہے، رول بنتا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ اگر یہ یہاں پر ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی آدھے سے زیادہ، تو ان کا بڑا رول بنتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں اس کا مقابلہ کرے۔ ہم
حکومت اگر جو بھی کہے، ہم حکومت کو یہ تنبیہ ہمیں دینا چاہیے کہ اگر صوبے کی وسائل کے بارے میں آپ نے کوئی سمجھوتا کیا تو یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک، اس صوبے کے ساتھ ظلم ہوگا، اور اس کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ باقی صوبے بھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں سب اس پہ میرا خیال ہے کہ متفق ہیں کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دونوں پہ ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے، اور آج اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ اس کی جو ڈکلریشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اس کو باقی صوبوں میں بھی اپوزیشن کی پارٹیز کو بھیجیں تو وہ بھی ادھر اسی طریقے سے اجلاس کریں تو ایک موقف آ جائے گا سب صوبوں کا اس پہ، تاکہ ہم اس کو ایک موقف کے ساتھ وہ کر سکیں۔ اور یہ دو ٹوک الفاظ میں 18ویں ترمیم کا بھی، 18ویں ترمیم میں شاید اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو شاید ایک دو چیزیں ہیں جس میں گنجائش تھی، مثلاً یہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کی، اس میں گنجائش تھی، لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی تو مکمل طور پر 18ویں ترمیم کی مخالفت کرنی چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی ایک لفظ بھی اس کا تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے تو اس کے ذمہ دار صرف یہ نہیں وفاقی حکومت نہیں، لیکن جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ابھی آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں، بالکل مولانا صاحب نے صحیح کہا کہ اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہر ایک جگہ میں انہی کی حکومت ہے، اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انفارمیشن منسٹری میں بھی اپنے بندے کو بٹھا دیا۔ تو یہ صورتحال ملک میں ہو تو کس طریقے سے اس میں جمہوریت چل سکے؟ اجلاس چلتے نہیں ہیں، نہ اس میں کوئی بحث ہوتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اس کو اتنے موقع ملے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ تھا، چاہے اب یہ کرونا کا مسئلہ ہے، اس میں کم از کم اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ایک قوم کا متفقہ ایک لائحہ عمل سامنے آ سکتا تھا، اور سب پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم اس پہ اگر آپ اجلاس بلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی، مولانا صاحب نے بھی، سب نے اس پہ یہ موقف اختیار کیا کہ اگر اس پہ آپ اجلاس بلائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک اجلاس ویڈیو لنک والا بلایا گیا، اور عمران خان نے تقریر کر کے اپوزیشن کے رہنماؤں کی تقریریں بھی نہیں سنی اٹھ کے۔ اس صورتحال میں اس کو لگتا ہے ایسی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اپوزیشن ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جو بھی کہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس طریقے سے ملک کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت وہ ہے، ناانصافی ہے، بلکہ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کے ایک کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک یہ ہر ایک چیز میں نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی صرف فوج یا فوج کی جو وہ ہیں وہ نہیں ہے، اس میں ہیلتھ جو ہے، ہیلتھ سیکیورٹی، ایجوکیشن سیکیورٹی، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے صحت کی جو سہولتیں ہیں اس سے ہم بالکل وہ ٹھپ ہو کے بیٹھ گئی ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ باقی ملکوں میں پہلے لاک ڈاؤن کیا، جب کنٹرول کیا تو اس کے بعد کھولنا شروع کیا۔ اس نے جب ابھی یہ اس میں
اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. یہ ملک کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. اس کو بڑی غریبوں کی فکر ہے, اور 9,500 اسٹیل مل کے لوگوں کو ایک ہی اس میں نکالنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس نے میرا خیال ہے کہ ابھی 50-60 لاکھ لوگوں کو بے روزگاری کی وہ ملے گی. خوشخبری تو نہیں, مگر یہ خبر سب ان کو ملے گی کہ اتنے زیادہ لوگ کو نوکری سے نکالا گیا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ میری تو یہ وہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان حالات میں بھی آپ سہارا لیں صرف نیب کا, اور نیب کے وساطت سے اپوزیشن کے ممبران لیڈران صاحبان کو ہراساں کرنا, اور جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دینا, یہ برداشت سے باہر ہے, اور اس کے لیے بھی اس پہ بھی کوئی ایک اتفاق رائے ہونے کی ضرورت ہے. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس صوبے کے ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہیں, کارکن ہیں جو کہ سعودی عربیہ میں مختلف گلف اسٹیٹس میں وہاں پر پریشانی کی حالت میں ہیں. اب تک تو یہ پشاور کے لیے فلائٹس بھی نہیں, انہوں نے کوئی فلائٹ نہیں رکھی تھی. اب 1-2 فلائٹیں رکھی ہیں, لیکن جتنی بھی ہیں اس میں سے پشاور, چونکہ وہاں پر زیادہ تعداد میں اس صوبے کے لوگ ہیں, تو ہماری یہ وہ ہے کہ ان کو واپس لایا جائے, اور زیادہ فلائٹس یہاں پر باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کو تشکیل دی جائے, تاکہ وہ لوگ آسانی سے آ سکیں. وہاں پر بہت سے میتیں بھی پڑی ہوئی ہیں, ان کو فوری طور پر واپس لانا بھی ضروری ہے. میں آخر میں مولانا صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. جزاک اللہ جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ایک گزارش یہ کرنی تھی, آپ حضرات کے سامنے آپ کے فائل میں ہماری اس موجودہ اجلاس کا اعلامیہ اور قراردادیں پڑی ہوئی ہیں.